پتہ نہیں آپ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی جی مفتی صاحب. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور سوال کرنے والے نے بھی، غالباً خاتون تھی، انہوں نے بھی سوال کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد وہ جو ہیں وہ غیر مسلم تھے، مشرک تھے معاذ اللہ. میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پر آزر کا لفظ آتا ہے نا، وہ آپ کے چچا ہیں. انبیاء کے لیے اصول یاد رکھیں سننے والے ہمارے ناظرین بھی، کہ انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ ان کے والدین ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ میں پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا چلا آیا اور سب سے اعلیٰ خاندان میں موجود ہوں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ ایمان والے تھے، موحد تھے، اور کسی بندے کا اس دور کے اندر کہ جس دور کے اندر کوئی نبی تشریف نہ لائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لینا ایمان کی دلیل ہوتی ہے. کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذ اللہ مشرک تھے، ایسی بات نہیں ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا. تو جب بھی آپ کسی کو موٹیویٹ کریں تو ساتھ یہ بھی بتائیں. اب رہی بات یہ کہ قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. میں عرض کرتا ہوں اب کا لفظ جو ہے نا، اب کا لفظ الف اور با، اس کا معنی ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں ڈکشنری کے اندر، اب کا لفظ باپ پر بھی بولا جاتا ہے، اب کا لفظ چچا پر بھی بولا جاتا ہے، اب کا لفظ دادا پر بھی بولا جاتا ہے. پارہ نمبر 1 جب اٹھائیں گے نا ہم تو وہاں پر لکھا ہے آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. تو اب کا لفظ یہ مشترک ہے باپ کے مابین بھی، چچا. میری بات مکمل ہو لینے دیں. اب جو اب ہے نا یہ مشترک ہے. میں اس کی مثال ایک عام زبان میں دیتا ہوں. سر میں آپ اور میں مثالیں کرتے رہیں گے جن عربوں نے یہ مثالیں رقم کی. میں عربوں کی مثال ہی دیتا ہوں. ابن حجر نے زیادہ عربی جانتی ہے، میں اور آپ ابن حجر کو چھوڑیں، ابھی بات میری کمپلیٹ ہو لینے دیں، بعد میں ابن حجر کو دیکھیں گے، پہلے ابھی بات ہو لینے دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے جس کو ہم ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی. آگے کیا ہے؟ والدیہ. لفظ والد وہ ہوتا ہے کہ جس کے نطفہ سے کوئی بچہ پیدا ہو، اور اب وہ ہوتا ہے لفظ اب کہ جو چچا پر بھی بولا جاتا ہے، تایا پر بھی، دادا پر بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا ربنا اغفر لی ولی والدیہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے والدین وہ حق پر تھے. اگر حق پر نہ ہوتے، خود یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب اللہ نے دیا ہوا ہے. دیکھیں تم اپنے باپ کے لیے دعا تو کرتے ہو مگر وہ باپ کا لفظ ہے بھائی، وہاں پہ والد کا لفظ آپ نہیں. کے اس سوال کا جواب میں نے دیا کہ یہ تو جواب اللہ نے دیا ہوا. میں عرض کرتا ہوں، آپ عام زبان میں جب ہم بولتے ہیں کسی بندے کو، مفتی صاحب اصل میں نا بات لمبی ہو جائے گی. نہیں افطاری کا شارٹ کٹ ہی کرنا ہے نا. میں چھوٹا کر کے آپ سے سوال پوچھتا ہوں. ہم عام زبان میں کہتے ہیں تایا کے ساتھ کیا لفظ بولتے ہیں؟ تایا ابو بولتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اور میں بولتے ہیں نا. سنیں سر، قرآن میں آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد جب ہم عام زبان میں بولتے ہیں تایا ابو، دادا ابو بولتے ہیں، وہاں پہ والد کا لفظ نہیں بولتے. اسی طرح عرب کے اندر بھی لفظ اب تایا اور تایا اور چچا اور دادا پر بولا جاتا ہے. تو یہ بات کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے. سر آپ میری بات سن نہیں رہے نا. چلے ابراہیم علیہ السلام کے جناب نسب کے اندر تان کرنا ہے، اور یہ بات اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. بات سنیں سر. چلے جی، بس یہ میرا نہیں آپ کا جو موقف ہے نا اس میں کچھ کافی سارے فریکچرز ہیں، اس میں بات سن لیجیے. ان کے چچا جو تھے وہ انہی دادا کے بیٹے تھے. جی بالکل. تو ان کے چچا مشرک ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر باپ مشرک نہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں. کیا چیز؟ مطلب ابو لہب جو ہے نبی اسلام چچا مشرک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. باپ مشرک نہیں ہو سکتا. نبی کا یہ اصول ہے، اسلام کا بنیادی اصول جو ہے. آپ نے اس کے اصول خلاف اگر سر آپ کرتے ہیں جب نا، بات شروع کرتے ہیں نا بیچ میں روک بھی دیا کہ نا آپ کا موقف سن لیا. آپ نے جو اصول بنایا وہ لسانیت میں بنایا ہے. لسانیت کے اصول کے خلاف آپ کو اس حدیث کی، اس آیت کی یا میری اس موقف کی ضد میں کوئی حدیث پیش کرنی میں آیت پیش کرتا ہوں. قرآن پاک کہتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جہاں پہ انبیاء کا تذکرہ آتا ہے پارہ نمبر 7 کے اندر، آپ اس آیت کو کھول کے دیکھ لیں. آپ حضرت ابراہیم والی وہ آیت کیوں نہیں بتا رہے جس میں حضرت ابراہیم نے خود گزارش کی اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کیا استثناء ملی اپنے باپ کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو استثناء ملی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم خود چاہیں گے اس کے ساتھ کیا فیصلہ، ہم مجھے پتا ہے تمہاری چاہت کیا ہے اپنے باپ کے بارے میں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے حوالے سے دعا کی ہے، یعنی بس اتنی بات بتائیں جی، اور اس کے اوپر جواب ملا ہے، آزر کے بارے میں جواب اللہ نے ہم خود دیا جب ہے۔ یہ دعا کریں گے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو تب آپ کے والدین، اور پھر اس کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میں پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا چلا ہے۔ اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے کنفیوژن میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے، نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں نکاح کا ثبوت ہوں، ہر نسل آپ میں کیا نکاح سمجھتے ہوا ہیں ہے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر کوئی بندہ مشرک تھا؟ سر بات سمجھنے کی کوشش کریں، صرف اس بات کا نہیں، جواب یہ تو سوال ہے ہی نہیں، آپ نے جان کے سوال سوال یہ بن اسٹارٹ گیا کر نا رہے کہ ہیں۔ جب آپ پاک حضرت کا مطلب- ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں یہ بات کریں گے، بات تو بڑی دور تک چلے جائے ان گی۔ کو آپ بتائیں حضرت کیا کرنا ہے؟ آدم میرا علیہ جواب السلام سن سے لیں گے لے تو کر آپ کو آسانی چلے، ہوگی۔ حضرت مفتی سیدنا صاحب آدم علیہ السلام درست سے کر لے دوں کر گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام جتنے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نسب کے اندر آتے ہیں، سب کے سب موحد تھے، وہ توحید پرست تھے، کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ اگر آپ کسی ایک کو بھی ڈکلیئر نہیں کریں گے تو آپ کا جناب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے بہت دور تک بات جائے گی۔ سر نبی اسلام کی حدیث ہے کہ میری ہر نسل پشت نکاح کا نتیجہ ہے۔ آپ نے وہ جو پاک کا لفظ نکالا ہے وہ یہاں سے اس کی اصل تو میں نکاح کون کرتا ہے؟ مشرک نکاح کرتا ہے؟ ہاں بالکل، اب میری بھائی بات یہ سنیے گا، بات آپ بات نہیں ہے۔ کاٹیے گا چلے مت، سر سن آپ لینا، کہاں پہ ان کی بھی تبلیغ سن کرتے لینا، ہیں، بات کوئی کیوں بات کاٹتے نہیں۔ ہیں؟ دو مشرک جب اسلام میں آتے ہیں نا تو کیا دوبارہ نکاح کرتے ہیں؟ نہیں، اگر تو اس کا دونوں مطلب ہے نکاح ان کا جائز رہتا ہے۔ اگر دونوں سنیں سر، میں بات کر رہا ہوں، آپ پلیز بیچ میں مت بولیں۔ ایک میاں بیوی غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں دوبارہ نکاح نہیں کرتے، کیونکہ وہ نکاح ریکگنائزڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نسل وہ پیدائش کری وہ پاک نسل ہی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ ہم نکاح مشرکوں کا دوبارہ کریں گے تو ہم کہہ دیتے کہ بھائی تمہاری تو نسل میں بھی مسئلہ آ گیا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ اگر حضرت ابو طالب جب اسلام میں آئے ہیں اکارڈنگ ٹو یو، کہ حضرت فاطمہ بنت سعد کا نکاح دوبارہ ہوا تھا؟ نہیں نہ ہوا تھا، مجھے نہیں پتا، نہیں ہوا تھا نا کسی بھی دو مشرکوں کا۔ میں اس کے اوپر تم یہ نہیں کہنا بات چاہیے، کمپلیٹ کریں۔ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر ہو یا مشرک ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، جب وہ دو میاں بیوی اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ وہی میاں بیوی ہی رہتے ہیں۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی موقع کے اوپر حضرت آدم سے لے کے آج تک عبداللہ بن اور آمنہ کے تک کسی ایک موقع پہ بھی غیر نکاح کا نتیجہ کوئی بھی نسل نہیں تھی۔ یہ دونوں ہر نسل نکاح کرتے، آپ نے ان کو اسلام میں داخل کر دیا، کوئی بات نہیں، میں تو چاہتا ہوں بات ہے نا، پھر آپ اس کو مانے بات کو ختم کریں۔ ضد قرآن ہے نا، کہتا ہے یا ایھا الذین قرآن آمنوا، ایک منٹ، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون سر آپ یہ نجس۔ جب نجس کا لفظ مشرک کے حوالے سے مشرک بولا نجس جاتا نہیں ہے، ہوتے سر، قرآن کہہ رہا ہے اچھا، یا ایھا الذین آمنوا انما تو المشرکون پھر نجس۔ نکاح نجس ہو گیا نا۔ پھر نہیں، قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہے۔ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حوالے سے، بھئی قرآن نے کہا ہے، اور قرآن نے کانٹیکسٹ باندھا ہے، قرآن میں نے نے آپ کہا نا سے کہ کہا نجس ہے، پلید ہے، اس کو وہ اس طرح کا نجس ہے کہ اس کے اندر بھی نجاست ہے، اس کے باہر بھی نجاست ہے۔ مگر اس کے نکاح کو ہم مانتے ہیں۔ نکاح کو تب مانیں گے جب دونوں مسلمان ہو جائیں گے، دونوں کلمہ پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد ہم کہیں گے ٹھیک ہے ان کا پرانا نکاح باقی ہے۔ اس کی وہ کیسے باقی ہے؟ دو نجسوں کا نجس نکاح نکاح باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دونوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہم اگر یہ کہیں کہ ان کا کلمہ پڑھنا ان کے نکاح کے ختم ہونے کا سبب بنا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسلام رشتوں کو جوڑتا ہے، اسلام چیزوں کو ختم نہیں کرتا۔ ان کا پرانا نکاح اس وجہ سے قائم ہے کہ اسلام چیزوں کو جوڑنے والا ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ان کا پہلا نکاح ہی ختم ہو گیا پھر تو جملہ کافی لمبا ہوتا ہے۔ ایک سوال آپ ان سے پوچھیں، ایک میں آپ سے پوچھوں گی، پھر ہم افطاری کی آپ طرف کے چلیں پاس گے۔ ان کے والد نہ ہونے کی ضد میں آیت تو نہیں ہے نا؟ ان کے ابراہیم آزر کے والد کا لفظ اور ہے، اب کا لفظ اور ہے، اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو میری تائید میں بات کر رہے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آزر ابراہیم کا باپ نہیں ہے۔ قرآن نے اب کہا ہے، باپ سوال سر آسان سا کر کے میں نے پوچھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِیمُ لِأَبِیهِ، کہ جب میں نے جو سوال پوچھا سر وہ سمجھ لیں، قرآن نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ نہیں اس کا باپ نہیں ہے، قرآن نے باپ ہونے کی نفی نہیں کی۔ قرآن نے باپ ہونے کی نفی نہیں کی، لیکن بس یہاں لفظ تک اب سنیں یہاں تک اگلا سوال سن لیں۔ عرب علماء، میں آپ کو اس اسقلانی کا کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، عرب علماء کو ہم سے زیادہ عربی کی نصوص کا پتہ ہے۔ انہوں نے چاچا کی جان کے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے والد ہی کے اوپر ٹھہرایا مقدمہ۔ سنیں ان کو عربی میں نا، میں کیونکہ آپ اصول لنگوسٹکس میں ٹھہرا رہے ہیں کہ عربی میں اصطلاح میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ آتا ہے لسانی اصول، ٹھیک ہے۔ اب لسانی اصول کے لیے ہم نیٹو عرب علماء کو ہی رجوع کریں گے جن کو عربی واقعی میں آتی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اس اصول کی یا اس وجہ سے آزر کو چچا نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حجر اسقلانی کے علاوہ بہت سارے ایسے مفسرین ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی تائید کی ہے
جنہوں نے اس بات کی تائید کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، آپ کے والد کا نام آذر نہیں تھا، آذر آپ کے چچا کا نام ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر تو بہت بڑا تان ہوگا، اور اس لیے یہ اس چیز کو آگے بیان عرب اسکالرز ہیں، ہاں جی وہ عرب اسکالرز ہیں، ومن آپ ایک منٹ ومن آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ عرب اسکالرز ہیں، کیونکہ آپ نے اصول لسانیت بہت سارے مفسرین ہیں، میرے پاس اس وقت تو کتابیں موجود ہیں، لیکن میں نے جہاں تک مطالعہ کا تعلق ہے میں نے اس چیز کے حوالے سے اصول جو ہے نا لسانیت پہ ٹھہرا دیا، آپ زبان کے اوپر نا بھائی لسانیت تو میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ جو 2-3 آیات پڑھی ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، قرآن کہتا ہے انبیاء سے ہم چن لیتے ہیں ان کے والدین میں سے کہ ہم ان کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں، آپ تو اس آیت کا صریح انکار کر رہے ہیں۔ سر آپ نے سنیں، آپ نے تمام تر وہ معاملات جو کہ حضرت اسماعیل سے لے کے قصی تک کے تھے سب کو آپ نے اسلام میں داخل کیا، بالکل، اور اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں کہ جو کریم آقا علیہ السلام کا مبارک نور جہاں سے منتقل ہوتا چلا آیا، وہ سارے کے سارے موحد تھے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے دونوں خوشی ہوگی۔ مسئلہ ہے کہ آپ نے پھر کہا کہ یہ تقیہ کرتے تھے اس دوران جس دوران جہلیہ اپنے پیک پہ تھا، یہ سارے مسلمان اکیلے میں چھپ کے مسلمان۔ یار بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ صرف اللہ تعالیٰ کو واحد مان لیتا ہے نا اس دور کے اندر کہ جب کوئی نبی تشریف نہیں لاتے، اس کا یہ مان لینا ہی ایمان کی دلیل ہے۔ وہ ایمان اور اسی وجہ سے کہتے ہیں نا ایمان اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایمانیات وہی، اب میری عرض سن لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایمانیات وہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، علم ہے سر۔ حضرت زید کے بارے میں نبی اسلام نے کہا نا، کیونکہ حضرت سعید بن زید نے کہا میرے باپ کا کیا ہوا یا رسول اللہ، وہ تو صحابی ہیں، ان کی بات نہ سنیں نا سر، میرا جملہ کیوں کاٹ دیتے ہیں آپ جب بھی میں بات کرنے لگتا ہوں بیچ میں کاٹ دیتے ہیں آپ صحابی کو درمیان میں آپ میں کچھ بات بتانے لگوں، آپ کو کیا پتا، آپ کے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے نا؟ نہیں غیب کا نہیں ہے، تو میری بات سن لیں پھر نبیوں کا۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں نبیوں کا علم بھی اسی طریقے سے، اسی کی ضد میں آپ کو میں کچھ مقدمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سعید بن زید نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا کیا ہوگا، وہ اس وقت میں عہد کی بات کرتا تھا جب یہ جہلیہ اپنی پیک پہ تھا، نبی اسلام جانتے تھے ان کے والد کو زید کو، اور اس وقت ٹھیک ہے کعبے میں کھڑا ہو کے وہ اعلان کرتا رہا تھا کہ یہ بتوں کو خلاف جانا ہے، تم یہ بت یہ شرک کر رہے ہو۔ نبی اسلام نے کہا کہ مجھے پتا ہے تمہارے باپ کا، تمہارا باپ زید اپنی امت میں ایز این امت اکیلا کھڑا ہوگا آخرت والے دن، کیونکہ وہ موحد ہی تھا، وہ عہد پہ قائم تھا۔ نبی اسلام نے کبھی بھی قصی کے بارے میں، عبد المطلب کے بارے میں، عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتایا ہے، نہ ہی اپنی کسی نسل کے بارے میں حدیث بتائی۔ سنیں سر میرا مقدمہ پورا، زید خود موجود ہے، عبداللہ بھی موجود ہیں، عبدالطالب بھی موجود ہیں، عبد المطلب بھی موجود ہیں، ایک ہی ٹائم کے ہیں، مگر یہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہو رہے، ایک ہی کعبے میں کھڑے ہوتے ہیں مگر ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کا نہیں پتا کہ ہاں یہ بھی واحد ہے اور میں بھی واحد ہوں، یہ الگ الگ ہی کھیل رہے ہیں۔ کیونکہ وہ اگر اکٹھے ہوتے تو نبی اسلام حضرت زید کے بارے میں یہ نہ کہتے کہ یہ ایز این امت اکیلا کھڑا ہوگا، کیونکہ واقعی ایمان پہ تھا، کوئی بھی ساتھ نہیں آیا ان کے۔ آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی؟ جی بتائیں، مجھے اس حدیث کا بس جواب دے دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں پاک نسل، میں نے جواب دے دیا، آپ سننا نہیں چاہ رہے سر، وہ نکاح کی بات ہے، وہ نکاح کی بات ہے۔ انما المشرکون نجس کا لفظ جو ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مشرک نجس ہے، اور نبی جو بھی ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ اصول ہے کہ ان کے والدین ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں۔ اگر کسی نبی کے حوالے سے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کے والد مشرک تھے تو یہ جناب ایمانیات کی ایک شک کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے؟ میں مانتا ابو طالب مسلمان تھے؟ حضرت جناب ابو طالب جو ہے نا ان کے حوالے سے اور مسئلہ ہے، ابھی بات جو ہو رہی ہے سنیں آپ پتہ کہہ رہے ہیں نبی کے باپ نہیں ہے، سنیں تو صحیح سر، وہ نبی کے باپ نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے سر، بس پھر درمیان میں آپ اس مسئلے کو نہ چھیڑیں۔ جو مسئلہ ابھی ہو رہا ہے حضرت ابراہیم ہوائی باتیں کر رہے ہیں، میں اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا عبد المطلب مسلمان ہے، عبداللہ مسلمان ہے، محمد مسلمان ہے، باقی سارے بھائی مشرک ہیں۔ میں نے ایسا نہیں کہا، اور کیا کہا آپ نے؟ ابو طالب مسلمان ہے؟ ابھی صرف بات ہو رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جو میں نے آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام، نہیں میں نے اتنے دور نہیں گیا ہوں میں، آپ نے یہ کہا ہے ابو طالب بھی مشرک ہے، ابو لہب بھی مشرک ہے، حمزہ بھی مشرک ہے، ٹھیک ہے، یہ چاروں بھائی ہیں۔ عبداللہ مسلمان ہو گئے ہیں اور عبد المطلب مسلمان ہیں، مگر باقی کے سارے بھائی مشرک رکھے ہوئے ہم نے۔ یہ ذرا سوچیں آپ کیا بات ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں، یہ اب آیت اب غور سے سنیے گا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا،
کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں، کسی ایمان والے کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار جو مشرک ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعائے مغفرت کرنا اس بات پر دلالت سر کر اللہ رہا نے ہے۔ جواب دیا اس دعا کا، اس دعا کا جواب اللہ نے خود دیا۔ حضرت نوح نے نہیں اپنے بیٹے کے لیے دعا کی؟ بھئی حضرت بیٹے کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی مشرک نہیں نبی ہے وہ۔ کے باپ کی بات ہو رہی ہے جناب۔ آپ نے سر اس وقت آیت پوری پڑھیں، حضرت آیت پوری پڑھیں، آیت میں کیا اللہ ما تعالیٰ کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ مشرکین پہ وقف آ گیا نا، آپ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اگر دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فی الفور منع فرمایا۔ تو میں نے بھی اے کہا ہے نبی، سر۔ معذرت کے ساتھ افطاری کا وقت ہو گیا۔ سر نوح علیہ السلام نے تو صحیح مان آیت ہے نا، جب مفتی صحیح آیت صاحب، آتی میں نے بھی ہے صحیح آیت کل سنائی قربان آپ کر کو۔ دیں گے۔ معذرت کے دعا ساتھ کریں، دعا افطاری کا کریں، بسم وقت ہو اللہ گیا۔ الرحمن صحیح آیت حضرت دعا کر ابراہیم لیں۔ کی سنائی ہے آپ کو، اللہ نے جواب دیا اس کا۔ بس میرا مقصد آپ کو پیغام دینا تھا، آگے آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں افطاری کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ چلتی رہے گی۔